وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی جیسا کہ آج کل یہ جو یوٹیوب چینل جو سوشل میڈیا اس کی ان کا حق بنتا ہے. ایک چیز ہے انہوں نے وہاں پہ پیمنٹ بھیج دو یار، بھیج کے میں کسی غریبوں کو دے دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہاٹ ٹاک ود SRH، اور میں آپ کا میزبان سید رضوان ہاشمی آپ کو برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو ناظرین، آج ہم چند سیاسی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ان پہ بات چیت کریں گے، جس میں توشاہانہ پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی، اور جو کچھ تھپڑوں کی آج کل بات چل رہی ہے اس پہ بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. اور سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ چیئرمین PTI عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو اپنی لانگ مارچ کا کال دے دی ہے راولپنڈی کے لیے. تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ راولپنڈی ہی کیوں، اور 26 تاریخ کو کیوں خاص طور پہ اس کو کنفرم کیا گیا. تو بیسیکلی جہاں تک آپ کو پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے، معلوم ہے اس چیز کا کہ 26 تاریخ اس حوالے سے زیادہ اہم ہے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ بھی 26 سے 28 تاریخ کے درمیان کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے. جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی اس بات پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو 3 موسٹ فیوریٹ جنرلز ہیں، جن میں سے سینئر موسٹ اس وقت جنرل عاصم منیر ہیں، اور جنرل عاصم منیر 26 تاریخ ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے. تو اگر جنرل عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ آ جاتی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ 26 تاریخ کو ان کو 4 اسٹار جنرل کا پروموشن دے دی جائے گی. اگر جنرل عاصم منیر کو ڈراپ کیا جاتا ہے تو پھر 28 تاریخ کو جنرل اظہر عباس ہیں اور جنرل ساحر شمشاد ہیں، اور فردر اگر لسٹ میں 4 سے 5 لوگوں کا نام ہو تو ان کا بھی نام آ سکتا ہے. تو حالستان یہ ویسے تو جو یہ معاملہ ہے چیف کو اپوائنٹ کرنے کا، یہ وزیر اعظم کے اختیارات میں ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا کہ یہ میرا خیال ہے یہ فیصلے کہیں اور کافی پہلے ہو چکے تھے. تو اب آتے ہیں لانگ مارچ کی طرف کہ 26 تاریخ کو لانگ مارچ کی کال دینا اس لیے زیادہ ضروری سمجھا میرے خیال میں عمران خان صاحب نے کہ ایک تو گورنمنٹ پہ اور پھر عسکری اداروں پہ تھوڑا پریشر بلٹ اپ ہو جائے کہ یہ لوگ، کیونکہ پنجاب میں گورنمنٹ PTI کی ہے، KPK میں بھی گورنمنٹ PTI کی ہے، اس طرح آزاد کشمیر بلتستان میں، اور ان جگہوں سے کافی سارے لوگ دھرنے میں شرکت کے لیے آ سکتے ہیں. بیسیکلی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ GHQ کے سامنے دھرنا دیں گے یا کوئی، اس میں میرا خیال ہے کچھ طاقت نہیں ہے، یا وہ ایسا کریں گے بھی نہیں. راولپنڈی آنے کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ چونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، ویسے تو اسلام آباد میں دھرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لانگ مارچ کی اجازت مل گئی ہے، لیکن راولپنڈی کی جو حدود ہے وہ وہاں پہ دھرنا میرا خیال ہے زیادہ سیف ہوگا کیونکہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے. لیکن ہم اتنا بھی سیف نہیں کہہ سکتے کیونکہ وزیر آباد میں بھی آخر پنجاب ہی کی گورنمنٹ تھی، اور وہاں بھی جب کوئی انسیڈنٹ کوئی ہیپن ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن اللہ خیر کرے، سب کچھ خیریت سے رہے ہمارے ملک میں. تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ پریشر بلٹ اپ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے KPK سے، پنجاب سے، اور فردر آزاد کشمیر گلگت سے سارے یہ لوگ ایزیلی اکٹھے ہو سکے اور ایک جمع غفیر لے کے اپنا ایک پریشر بلٹ اپ کیا جائے. لیکن یہاں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو اس طرح کی اہم اپوائنٹمنٹ جیسا کہ اب ہونے جا رہی ہے آرمی چیف کی، یہ دھرنوں یا لانگ مارچ سے میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی فرق پڑے، اور یہ جو فیصلے ہونے تھے بہت پہلے ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم بات کریں گے جی، یہ پچھلے 2 دن سے بڑا رولا پڑا ہے وہ تھپڑو تھپڑی اور وہ سارا اس طرح کا. میرا خیال ہے کہ یہ اس میں سراسر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بڑی احمقانہ سا ٹرینڈ ہے جو چلایا گیا ہے. ہم لوگوں کو کم سے کم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے کیا اقدار ہیں، ہماری کیا روایات ہیں. ہم پاکستانی لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ ابھی آج سے کچھ ماہ پہلے عمران خان صاحب پہ بھی اسی طرح کا ایک ٹرینڈ چلایا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں ہم کسی بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، کم سے کم اس طرح کے جو ٹرینڈ جس میں ہماری جگہ سائی ہو، انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہم کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کی یہ عزت ہے کہ کوئی آ کے اسے تھپڑ مار دے، یا کوئی، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے. ہم نے ہمیشہ اداروں کی مضبوطی کی بات کی ہے، چاہے وہ عسکری ادارے ہیں، چاہے وہ پاک افواج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے. ہم ہمیشہ اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، لیکن
جو سپریم جو پاور ہے اس وقت پاکستان میں وہ تو پرائم منسٹر ہے. تو پرائم منسٹر کی جو عزت ہے اس کو ملحوظ ہاتھ رکھنا چاہیے. عمران خان صاحب بھی ہمارے پرائم منسٹر تھے اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. تو جس بندے کو اللہ نے عزت دی ہے تو عوام کو بھی چاہیے کہ ان کا عزت دیں. اور ٹھیک ہے مخالفت کریں، وہ اس پہ حق ہے، عوام کا سب کا حق ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں، لیکن وہ تنقید برائے تنقید اس طرح سے آئی تھنک اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ آپ اس طرح کی بات کریں کہ وہ تھپڑ پڑ گیا. اور میرے نہیں خیال کہ جو ہمارے ادارے ہیں، جس ادارے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اتنا ویل آرگنائز اور ڈسپلنڈ ادارہ ہو اور اس میں اس طرح کی حرکت ہو. میرا خیال ہے کوئی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، اور ہمارا معاشرہ نو ڈاؤٹ مہذب ہے اور اس کو ہمیں مزید بہتری کی طرف جانا چاہیے اور ان چیزوں پہ کان نہیں دھرنے چاہیے اور اس طرح کے ٹرینڈ بننے سے پرہیز کرنی چاہیے. تو اسی طرح دیکھیں، جب میرا خیال ہے یہ ریئیکشن آیا جو عمران خان صاحب کا ٹرینڈ شروع میں چلا تھا جب ان کی گورنمنٹ گئی، اب یہ شہباز شریف صاحب پہ آ گیا اور ساتھ ہی انہوں نے ان کی ٹیم نے بھی ریٹیلیٹ کیا اور وہ ٹرینڈ زمان پارک میں کچھ اس طرح کے قصوں کا آ گیا جی. عمران خان صاحب پہ بھی اسی طرح کسی صحافی نے اٹیک کیا یا ان کی اہلیہ نے اٹیک کیا، ان کو تھپڑ مارا. تو میرا خیال ہے یہ سارا بڑا سلی قسم کے یہ ٹرینڈز ہیں اور ان کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے جس سے بیرونی دنیا میں ہماری چاکھاسائی ہو. تو لیجیے ناظرین، اب آتے ہیں آخر میں جاتے جاتے ہم ایک اور بڑا ہاٹ ایشو جو توشہ خانہ والا، چھوٹی سی بات تھی لیکن وہ بات بڑی، وہ ٹکانا مختاریہ گل بڑی ود گئی ہے تو پنجاب حکومت دس دی نہیں پئی. تو بات کافی حد تک ابھی آگے بڑھ چکی ہے اور چھوٹا سا معاملہ تھا بڑا طول پکڑ گیا اور یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ بات طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہے. استغفر اللہ، یہ چیز تو بڑی خطرناک ہے اور ہم ہمیشہ سے عمران خان صاحب کے لیے دعا گو ہیں. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ایک ڈسکشن کے دوران میں نے دبل الفاظ میں اس چیز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہے کہ جیسی عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے اور وہ بڑے آنیسٹ آدمی ہیں اور شروع سے ہم نے ان کی لائف دیکھی اور ان کی زندگی میں، ان کی پالیٹکس میں، سیاست میں، ذاتی زندگی میں کبھی بھی کسی نے دو نمبری نہیں دیکھی. تو اگر خان صاحب نے ڈسکور کر لیا کہ اس توشہ خانہ کے اسکینڈل میں کسی ان کے قریبی بندے کی کوئی بھی انوالومنٹ ہے تو اسے سزا ضرور دیں گے. تو ابھی جو خبریں ہمارے جو موکل اور مخبر ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق جو تانے بانے اس سارے کیس کے بشرا بی بی سے مل رہے تھے، پہلے تو جو خبریں آ رہی تھی اس میں فرح گوگی اور ان کے بھائی انوالو تھے، لیکن بعد میں آنے والی نیوز میں جب خان صاحب کو بھی کنفرم ہوا کہ بشرا بی بی کی بھی انوالومنٹ اس میں ہے اور ان کی مرضی شامل تھی وہ گھڑی والے کیس میں، تو وہ کافی اس میں خائف ہیں اور ابھی تک بڑے وہ سخت ناراض ہیں اور یہ بات بڑی دور تک نکل سکتی ہے ان کے فیملی کے معاملات کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. تو ہم پھر بھی دعا گو ہیں، اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا گھر ایک بار پھر ٹوٹے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو اللہ خیر کرے اور آگے سے بھی ہم خیر کی توقع رکھتے ہیں. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ڈسکشن پسند آئے، اچھی لگے تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، بری لگے تو اس پہ آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہنستا اور مسکراتا رکھے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.